اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مت غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ کام کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت. فیقول، پس وہ کہے، رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے تھوڑی قریب مدت تک کے لیے. فاصدق، پس میں صدقہ کر لیتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا میں نیکوکاروں میں سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز مؤخر نہ کیا جائے گا کسی نفس پر جب اس کا وقت مقررہ آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل آپ نے منافقین کا تذکرہ سنا
کہ وہ کس طرح دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے دن پورے کرتے ہیں اور مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح اندر کفر چھپاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ نے اہل ایمان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ربط اور جوڑ پچھلے واقعات کے ساتھ یہ ہے، منافقین یہ جتنی حرکتیں کرتے ہیں یہ صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا مطمع نظر صرف دنیا کے چند سکے اور چند پیسے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہو اور تمہیں تو آخرت میں بہت کچھ اللہ سے لینا ہے، اس لیے دنیا میں جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو تاکہ آخرت میں اللہ سے اجر حاصل کر سکو، اور اپنے اولادوں کی وجہ سے اور دنیا کے مال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم یاد الہی سے غافل نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ کی یاد کی طرف دھیان رکھو اور اپنے لیے اس مال سے یا اس زندگی سے آخرت کا گھر تیار کرو۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر، دنیا کی صحت بڑی عارضی، دنیا کا پیسہ بالکل وقتی، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں بڑی قیمتی۔ اسی پیسے سے، اسی زندگی سے، اسی صحت سے ہم نے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بنانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو، اس زندگی کو، اس پیسے کو تم غنیمت جانو اور دیر نہ کرو۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، بھئی 7 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ کسی ایسے فقر کا جو ایسا فقر تم پر مسلط ہو، ایسی بھوک مسلط ہو کہ اللہ کی یاد ہی بلا دے۔ اس سے پہلے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ ایسے مالداری کا جو تمہیں باغی بنا دے، اللہ ایسی مالداری سے بھی بچائے۔ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ایسے مرض کا جو تمہیں اٹھنے پھرنے، چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ چھوڑے۔ ایسے مرض سے پہلے اللہ کے سامنے فرما بردار بن جاؤ۔ ایسے بڑھاپے کا جو تمہیں لاچار اور مجبور کر دے، اس سے پہلے فرمایا کہ تم ہمت کرو اور نیکیوں میں جلدی کرو۔ یا تم موت کا انتظار کرتے ہو، جو موت آئے اور تمہیں بالکل دنیا کے سے اٹھا کر زیر زمین لے جائے، یا تم قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ جلدی کرو اور اپنے اس وقت کو، اپنی اس صحت کو، رب کے دی ہوئی اس رزق کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا گھر تیار کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، انسان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں مال کمانے میں، اسی طرح اپنی اولاد کی فکر میں کئی دفعہ حلال حرام کی تمیز بندہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ وہ کیا جی اب بچے کو کیا کریں، گھر کے اندر بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا جی۔ اللہ فرماتا ہے دھیان کرنا، یہ بڑا عظیم کام ہے بچوں کا پیٹ پالنا، لیکن کہیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر، یہ دھیان کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اس میں نے عرض کیا کہ زبان کا ذکر باللسان بڑا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھ سکتے ہو تو رکھو، لیکن مقصود یہ نہیں، مقصود دل کا ذکر ہے۔ صرف زبان پہ جب ذکر آئے گا نا دل متوجہ ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد آ جائے، وہ اصل مقصود ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین۔ اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے، انسان جا رہا ہے، ذہن میں ہے یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں ایسے سفر پہ نہ نکل جاؤں کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، وہ اس طرف دھیان رکھے۔ یہ اللہ کی طرف دل میں ہے نا تو دھیان ہے اس طرف۔ اسی طرح جناب مال آ گیا تو زکوٰۃ دینی ہے، فوراً دھیان رہے۔ اسی طرح جناب میں نے حج کرنا ہے، میرے اوپر فرض ہے، وہ دھیان رہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف دھیان رہے۔ اب یہاں پہ میں نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، میں نے فلاں کام نہیں کرنا، میں نے اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک ایک چیز کو جب وقت پہ
جس کو کہتے ہیں نا حال کا امر، حال کا امر یعنی ابھی اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے اس وقت اللہ کا مجھے کیا حکم ہے، اور جو میرے اللہ کا مجھے حکم ہے میں اس پہ عمل کروں، جہاں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ زبان کا ذکر صرف اس کو یاد کروانے کے لیے ہے کہ دل کی طرف، دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد یہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد سے۔ ومن يفعل ذلك، جس نے یہ کام کیا مال حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کو بھلا دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ تو ہے نا خسارہ پانے والے، جنہوں نے دنیا کی زندگی اپنی اولاد کے لیے تو لگا دی، خود اپنے لیے جہنم تیار کر لی۔ ایک مثال ہے پنجابی کی کہ کھائے ٹبر تو سو دے قبر، کھائے ٹبر، ٹبر کہتے ہیں نا خاندان کو، کہ کھائیں گے یہ والے اور سودے قبر، اور یہ قبر میں خود بھگتا رہے گا عذاب۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، اے قبر والو، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت، تو گھر جو تم نے بنائے تھے ان پہ قبضے ہو گئے ہیں، اٹھو ذرا چھڑاؤ اپنے قبضے۔ اما الاموال فقد قسمت، وہ جو مال تم نے کمائے تھے لوگوں نے بانٹ لیے ہیں۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے اور شوہروں سے نکاح کر لیے ہیں۔ ہے کوئی ہمت چھڑانے کی اپنے قبضہ؟ ہے کوئی ہمت اپنا مال پیسہ واپس لانے کی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی نے، لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ اٹھ کر کلام کر سکتے ہوتے تو کیا کہتے؟ علی چھوڑ ان چیزوں کا تذکرہ، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا جس نے یہ کام کیا دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی اولادوں کو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ خسارے والے ہیں۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الحدید میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کا کی وارث تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی، یہ کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، اور آئندہ کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس مال پیسے نے ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو مما رزقناکم من قبل، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، خرچ کب کرو؟ فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر تیسرے پارے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو وہ دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن کاروبار بھی بند ہو جائیں گے، دوستیاں بھی ساری ٹوٹ جائیں گی، سفارشیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ فرمایا موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، فیقول، جب موت آئے گی اس بندے کی جس کو اللہ نے مال پیسہ تو دیا ہے لیکن اس نے زندگی ساری گزار دی اللہ کی راہ میں، خیرات کوئی نہیں کی، غریبوں اور مسکینوں کا دھیان کوئی نہ رکھا، محتاجوں کا خیال نہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے، پڑوسی بھوکا رات گزار دے۔ خیال ہی نہیں کیا پڑوسیوں کا، خیال ہی نہیں کیا کہ کون بھوکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس بندے کی جب موت آئے گی نا، فیقول، بس وہ کہے گا اس وقت رب لولا
اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی میرے پروردگار، ارے اتنی زندگی گزارنے کے بعد اب تھوڑی مہلت کیوں مانگتا ہے؟ جواب میں کہے گا فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ انسان صدقہ تب کر جب تم صحیح ہو، صحت مند ہو، اور جناب تجھے فقر کا ڈر ہو، جیسے عموماً بندہ ہوتا ہے یار میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اس وقت صدقہ کر۔ فرمایا جب تیری موت آئے گی نا، پھر تو کہہ رہا ہوگا اتنا فلانے کو دے دو، اتنا فلانے کو دے دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اب تو ہے ہی فلانوں کا، تو نے تو اب جانا ہے، اب تو مال خود بخود فلانوں کے پاس چلا جائے گا، تو اب نہ بتا، تو نے اب آگے جانا ہے، اس سے پہلے پہلے فرمایا صدقہ کر۔ تو فرمایا اس وقت بندہ کہے گا فاصدق، یا اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جس بات میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں بڑا حیرانگی ہوئی بھی خیر بڑی جلدی آپ تشریف لے گئے، پریشانی میں ہم بیٹھے رہے، چلو آپ کچھ فرمائیں، تو اتنے میں آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا، جو ہم حیران بیٹھے تھے، فرمایا وہ ایک صدقہ کرنا رہ گیا تھا، ہمارے گھر میں کوئی چاندی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اتنا تیزی سے میں اس لیے گیا ہوں کہ میں جلدی سے اس کے صدقے کا حکم دے دوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاصدق، صدقہ کرنا ہے، لیکن موت کے وقت کوئی بندہ پریشان ہو، یا آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ نیک اعمال میں سستی نہ کرو، نیک اعمال میں دیر نہ کرو، فرمایا جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ابھی آگے سورۃ القلم آئے گی انشاءاللہ ان قریبی، سورۃ القلم کے اندر ایک باغ والوں کا قصہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ فرمایا کہ کچھ باغ والے تھے، انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، سویرے سویرے اندھیر منہ باغ کا پھل اتار کر لے آتے ہیں، دن میں تو مانگنے والے بڑے آ جاتے ہیں، فقیر بڑے آ جاتے ہیں، فقیروں کو دینا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چل پڑے، وہم یتخافتون اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، فرمایا کہ آج مسکین کوئی نہیں انشاءاللہ پہنچے گا، ہم اندھیرے میں سارا پھل اتار کے لے آئیں گے۔ وہ جو ہی گئے، کہنے لگے یار باغ کدھر گیا؟ شاید غلطی میں راستہ بھول گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہنے لگے راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، باغ تو سارا تباہ ہو گیا۔ طاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سارا باغ ہی تباہ کر دیا۔ اب وہ جناب ہاتھوں پہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، دنیا میں میری پکڑ کبھی کبھی یوں آ جاتی ہے، لیکن یہ کوئی پکڑ نہیں، اصل پکڑ تو میں نے آخرت میں تیار کی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ بخل سے محفوظ فرمائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا بندہ وہاں خرچ کرے، اللہ اور عطا فرماتے ہیں، اللہ اور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت چیخ رہا ہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، میں اب صدقہ کرتا ہوں، واکم من الصالحین، اور اب میں نیک بن جاتا ہوں، اب میں بڑے خیرات کروں گا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب وہ وقت چلا گیا، وہ وقت اب مال خود بخود ہی خیرات ہو جائے گا، تم جاؤ۔ ورنہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز مہلت نہیں دے گا اللہ کسی نفس کو جب اس کا وقت آ جائے۔ تو جب وقت آ گیا پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں چلے گا، جس وقت اللہ فرماتے ہیں نا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساعت ایک سیکنڈ نہ آگے اور نہ پیچھے، بس جو اللہ کا امر ہے پھر وہ آ کر ہی رہے گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ گیا پھر مؤخر نہ کیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ کام کیا، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ وقت آنے سے پہلے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول، پس وہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے قریب مدت تک کے لیے، فاصدق، پس میں صدقہ کر لوں، واکم من الصالحین، اور ہو جاؤں میں نیکوکاروں میں سے، ولن یؤخر اللہ نفسا، اور ہرگز مؤخر نہ کرے گا اللہ کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔